بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک کہانی کے ذریعے بتاؤں گا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ایک شخص اپنی کہانی میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں ایک مارکیٹ کے باہر کھڑا تھا کہ ایک شخص نے میری گاڑی کے شیشے پر دستک دی۔ میں نے شیشہ نیچے کر کے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بہت پیار سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف کروایا اور کہا، بیٹا کیا ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، جی فرمائیے، ضرور۔ انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میری ایک خواہش ہے، کیا آپ پوری کر دیں گے؟ میں نے سوچا کہ اب یہ ہر فقیر کی طرح مانگنا شروع کر دے گا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ صرف اللہ سے مانگے، لیکن اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میرے پاس بھی تو اسے اللہ نے ہی بھیجا ہے۔ میں نے کہا، جی بتائیے، حکم کیجیے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات آ گئے۔ وہ جیسے بہت خوش نظر آنے لگے اور انہوں نے حیرانگی سے دوبارہ پوچھا، بیٹا کیا آپ واقعی میری خواہش پوری کر دیں گے؟ میں نے کہا، جی ضرور، فرمائیے۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں ایک فیکٹری کا مالک تھا اور بتا نہ دینے پر مجھے دھمکیاں دی گئیں۔ میں سب کچھ چھوڑ کر بنگلہ دیش چلا گیا اور وہاں گارمنٹس فیکٹری لگا لی۔ کچھ عرصہ کے بعد میرے بنگالی پارٹنر نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ واپس آیا تو مل بھی بند پڑی تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑے بیٹے نے مل اپنے نام کروا لی تھی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ بیٹے کو سمجھانا چاہا مگر اس نے ذلیل کر کے نکال دیا۔ پھر میں ایک مسجد میں چلا گیا، وہاں بچوں کو پڑھاتا اور وہیں رہتا۔ 3 سال سے میں ادھر ہی رہتا ہوں اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ پہلے کی طرح بن ٹھن کے نکلوں۔ میں 3 وقت کافی پیتا تھا۔ مجھے کافی کا بہت شوق تھا، بہت جنون تھا۔ اب اگر 1-2 ماہ بعد کافی کا دل کرے تو یہ کپڑے پہن کر یہاں آ جاتا ہوں اور جو صاحب اللہ والا لگے اور امیر بھی لگے اسے ایک کافی کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر پلا دے تو اسے دعا دیتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں، نہ مانے تو چلا جاتا ہوں۔ بیٹا کیا آپ مجھے کافی پلا سکتے ہیں؟ میری آنکھوں میں جیسے آنسو تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کسی کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی کہانی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وقت ایک اچانک سے کیسے بدل سکتا ہے۔ میں ان کو لے کر پاس میں ایک اچھے سے کیفے پر گیا اور ان کی پسند کی کافی پلائی اور بسکٹ کھلائے۔ کیفے سے باہر نکل کر میں نے ان کی مالی امداد کرنا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹا اب کوئی خواہش باقی نہیں رہی، اور مجھے دعا دی کہ بیٹا اللہ آپ کو زیادہ دے، آمین، اور وہ ہاتھ ملا کر وہاں سے چلے گئے۔ میں دور تک ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور سوچا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ کسی کی خواہش پوری کرتے وقت سوچا نہ کریں، اصل خوشی تب ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کسی کو خوشی ملتی ہے۔ یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں نا، آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، یہ تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو مانگنے والا نہیں، عطا کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر یہ کہانی اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔